گندہ کا فائدہ اٹھائے. اصل بات یہ کیونکہ ہر ایک کی پہچان کا معاملہ الگ الگ ہے. کسی کو کشف و کرامت نظر آئے تو تب پہچانتا ہے, کسی کو اس کا کام ہو جائے تب پہچانتا ہے, کسی کو اس قسم کا اماؤنٹ ہو جائے تو تب پہچانتا ہے. او اچھا جی بڑے تھا, پتہ نہیں اچھا اتنے بڑے آدمی یوں کہتے تھے. لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کا ان سب کے پیچھے حکمت ہی ہوتی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے. اگر استفادہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ساری معاملات صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا ادراک کا لیول ہے. جی اہل دل ہے تو وہ اور انداز میں ادراک کریں گے, دوسرے تو اور انداز میں ادراک کریں گے. یہ تو یہ عجیب صحابہ کرام میں دیکھ لیں. سیدنا صدیق اکبر تو اتنے اونچے لیول پر تھے کہ انہوں نے تو فوراً ہی یعنی پیغمبر السلام کو اس وقت سے تسلیم کیا ہوا تھا جب وہ دوستی ان کی شروع. ایک کی عمر 20 سال تھی اور ایک کی عمر 18 سال. اسی سے اس وقت سے ہی دل میں ایسا ادب احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایسا وہ تھا. اور سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے وسلم کو پہچانا اور قرآن کے ذریعے پہچانا. اور بعض نے وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ اس صحابی کہتے کہ میں پیچھے سے آپ کو تلوار مارنا تو ایک آگ بیچ میں سے نکلی, جب آگ نکلی تو پیچھے ہٹ گیا تو سامنے آ کر مسلمان ہو گئے. پھر مجھے آپ سے پیارا کوئی نہیں لگتا تھا, اس طرح پہچانا. ایک سمامت بن اسال کو 3 دن آپ نے باندھے رکھا جب ان کے ساتھ, تو سب اعمال چیز دیکھتے رہے. وسلم کو دیکھا, صحابہ کو, ان کے دل پر اثر کیا. 3 دن کے بعد انہوں نے وسلم کو پہچانا اور مسلمان ہو گئے. تو اور وہ جو صحابی تھے وہ جس نے تلوار نکال لی تھی, عرابی نے, گاؤں والے نے وسلم پر کہا کہ کون آپ کو من امنو کا منی کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. تو آپ اس لفظ اللہ جو کہا تو اس کے تو اتنا اثر ہو گیا, ہاتھ سے تلوار گری. اس نے پہچانا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ ہے کہ جتنے بھی مختلف معاملات پیش آتے ہیں ان میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے بڑوں کی قدر و قیمت پہچانیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں. کیونکہ ہر آنے والا اپنی خاص چیز لے کر آتا ہے, اس تقسیم کرتا ہے, اس سے اللہ تقسیم کراتے ہیں. آپ اس سے وہ لے لیں, وہ تو چلا جائے گا. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انوارات, برکات, علوم, معارف اور آپ کی روحانیت ابھی تک جو چل رہی ہے, اس لیے کہ لینے والے ان سے لیا اور پورے اہتمام سے لیا تو آگے دیا اور آج تک اور قیامت تک رہے گی. تو آپ خاتم النبیین ہیں, لہذا آپ کی وہ سلسلہ چلتا رہے گا, اب تو ختم ہونے والا نہیں ہے. دوسرے انبیاء السلام کیا تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کا وقت ہو جاتا تھا ان کی نبوت کے اختتام پذیر ہونے کا, تو اس وقت تقریباً بالکل جہالت چھا جاتی تھی اور پھر نیا نبی آ جاتا تھا اور وہ پھر اس کو سدھارتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جب عیسیٰ السلام آئے تو اس سے پہلے یہ حالت ہوئی, عجیب یہودیوں کی عجیب حالت ہوئی, تو عیسیٰ السلام آ گئے. اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو یہ 600 سال کا عرصہ ہے, تو اس میں یعنی نہ عیسائیت کی اصل شکل رہی نہ یہودیت کی, تو پیغمبر السلام آ گئے. لیکن اسلام چونکہ قیامت تک رہے گا, لہٰذا اس میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو اس جھنڈے کو اٹھائے رکھیں, لے کر چلیں گے. اگر یہ منقطع ہو جائے تو پھر کام ختم ہو جائے گا. فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. فرمایا کہ اس علم کو, سلم کے جو علوم ہیں ان میں علوم ظاہری, علوم باطنی سب شامل ہیں, ان کو ہر آنے والی نسل میں جو عادل لوگ ہوں گے وہ اٹھائیں گے. عادل, اور عادل اسے کہتے ہیں کہ جو نہ صرف ان گناہوں سے بچے جو شریعت کے یہاں گناہ ہے, بلکہ ان چیزوں سے بھی بچے جو لوگوں کے یہاں آئے ہوئے, اس کو عادل کہتے ہیں. وہ کام بھی نہیں کرتا جو لوگوں میں معیوب ہے, یہ اس کو عادل کہتے ہیں. چاہے شرن شریعت نے اس کے بارے میں کچھ نہ ہو, لیکن ان چیزوں سے بھی بچتا ہے. عدول ینفون عنہ تحریف الغالین و انتہا المبتلین, کہا کہ غلو کرنے والے جو دین میں غلو کریں گے
اور جعلی جو دین سے چیزیں منسوخ کریں گے وہ ان کو صاف کرتے رہیں گے اور اس کا چہرہ چمکاتے رہیں گے دین کا، اس سے مکھیاں اڑاتے رہیں گے اور دین چمکتا رہے گا، قیامت تک یہ ہوگا، کیونکہ اور کسی پیغمبر نے تو آنا نہیں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، تو پہلے اس میں اب ترتیب میں فرق ہے، لہذا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے لوگ لائیں گے یا ان کا ایسا انداز ہو لوگ پہچانیں، جو جب بھی پہچان لیں، جس انداز میں بھی پہچانیں، تو کسی کے ذریعے پہچان لیں، بس یہ ہے۔ اب یہ دل کی دنیا کے ذریعے پہچاننا تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں بادشاہ کو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا جی، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عوام بھی دیکھتی بادشاہ ہے جی، بادشاہ ہے جی، بڑا آدمی، وزیر بھی دیکھتے ہیں بادشاہ ہے، لیکن جو ندیم ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے والا، اس کی پہچان کچھ اور ہوتی ہے، وہ مزاج تک کو سمجھتا ہے، بادشاہ کا مزاج کیا ہے، وزیر طاقت جانتے ہیں اور عوام بھی ایک قسم کی طاقت جانتے ہیں، لیکن وہ خاص معرفت ہے، لیکن جو ندیم ہوتا ہے جن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وسلم کے مزاج کو بھی پہچانتے، یہی وجہ کہ پیغمبر صاحب دعا کر رہے ہیں غزوہ بدر میں ہیں تو فوراً آ کر بس کافی ہے، سب اللہ پر نثار کر بس کافی، فوراً منع کر دیا، ندیم تھے نا، کسی کی ضرورت نہیں اس کیفیت میں بات کرے، لیکن آپ آئے فوراً نہیں بس ساتھ پہچانتے تھے، اس لیے ہمیشہ آپ کے مزاج پر مشورہ دیا آپ نے کہ کیا کریں، وسلم رحمت چونکہ شان رحمت ہے تو رحمت والا مشورہ دیا، رحمت والا، بدر کے قیدیوں میں دیکھ لیں، صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں، حدیبیہ دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کہا کہ یہ کیسی صلح ہو رہی ہے، دب کر صلح کر رہے ہیں، فرمایا یہ فتح ہے، یعنی سیدھے پہلے کا فتح ہے، پھر سر نے تو پوچھا کہا کہ یہ فتح ہے، انا فتح لک فتح مبینہ کیا آیات اترے، چونکہ وہ مزاج شناس تھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کو صدیق کہا۔ تو بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں، ہاں انسان خود کوششیں کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ الگ ہے، وہ تو پسندیدہ ہی نہیں، پسندیدہ ہی نہیں کہ آپ ایسی کوششیں کریں بھی آپ کو کوئی بڑی جگہ پر بلایا جائے یا بڑے لوگ آپ کو بلائیں، یہ پسند، ایک یہ ہے کہ آپ مستغنی بیٹھیں اپنے گاؤں میں اور وہیں سے کہا جائے بھی آپ آؤ، آپ بتاؤ، اس میں آپ کا تو کوئی دخل نہیں ہے نا، کیونکہ اوپر کا معاملہ ہے، اوپر کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمتیں رکھی، کیا کچھ اس میں اللہ نے رکھی، ہم نے تو یہی مانگا اللہ میاں ہر اس کو خیر، ہمیشہ میری دعا رہی، ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ اس میں جو خیر کا پہلو ہے نا وہ ظاہر کر دے، اور اس کے ذریعے جو دین کے دشمن ہے، جو دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کو زیر زمین کر دے، اس کے خوف کی وجہ سے بھی زیر زمین ہو جائے، پر ایسا اثر پڑے کہ وہ دین میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے۔ یہ دیکھو اگر آدمی چار اس کے ساتھ ایک شیر بھی چل رہا ہو، شیر اس کے ساتھ چل رہا ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کتے متا کو بھونکا کے بھری رستہ بھی کھائے گا انسان، شیر کا فائدہ ہوگا۔ آج لوگ شیر کی طرح ہوتے ہیں، ان کے تعلقات شیر کی طرح ہوتے ہیں، تو دین کے خلاف جو کتے بھونکتے نہیں، خوف جو ہے ایسا نہ ہو کہ شیر میں چیر پھاڑ دے، ہر زمانے میں اللہ نے ایسا رکھا، زمانے میں ایسا رکھا، دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ جو ہے نا وہ ان کے دین کے خادموں کے پاس آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے ان کے عافیت رہی، رکاوٹیں دین میں نہیں آئی، وہ ڈالنا بھی چاہتے تھے تو وہ دب گئے۔ بہت اہم بات ہے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ، تو تھوڑا کام بھی سرے چڑھ جاتا ہے، یاد رکھو، تھوڑا کام بھی، آپ درخت لگائیں، چھوٹا سا درخت ہو پودا، لیکن کوئی رکاوٹ نہ ہوتا، نہ وہ درخت بن جائے، اور اگر آپ پورا بڑا لگا دیں لیکن کبھی کوئی چیز حملہ آور، کبھی کوئی چیز حملہ آور، مر جاتا ہے، بڑے بڑے درخت مر جاتا ہے، اور چھوٹا سا پودا چلتا ہے تو ماشاءاللہ مڈیر چڑھ جاتی بیل۔ انسان کو جو بھی ہر زمانے میں جو دین والے اور دین کے خدام اللہ کے غلام، ان سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیں، کہ پھر دکانیں ہر ایک اپنی دکان بڑھا دیتا، اب یہ
ہمارا زمانے میں دیکھ لو تو یہی کراچی آپ کا ایک ہو ایسے روحانی دسترخوان لگے ہوئے تھے، کوئی محلہ خالی نہیں تھا، اور اب پورا کراچی خالی، ماشاء اللہ لوگ یہ انعطاف ہوتا جاتا، کمی آتی جائے گی، اس لیول کے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو وہ بتا رہے تھے یعنی دارالعلوم میں چلو حضرت مفتی صاحب بھی گئے ہیں، مفتی رفیع صاحب، لیکن تمام دارالعلوم والے محسوس کرتے ہیں کہ خالی ہے، خالی خالی محسوس کرتے ہیں ان کی ایک کی جانے سے، اللہ نے ان کے ساتھ جو برکات رکھی تھی اور خیریں رکھی تھی، تو لگ رہا ہے خالی خالی۔ کہتے گھر میں تو محسوس کر رہے ہیں، ہر شعبہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہ ہونے کو، یہ پتہ چلتا ہے کہ یار کیا چیز چلی، کیونکہ ہر جگہ ان کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب سمٹے گا تو ہر جگہ سے خالی ہو جائے گی، جی پتہ چلے گا یار یہاں نہیں ہوگا تو یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، بہت اہم بات ہے۔ اب وہ اب سب میں آتا ہے کہ یار وہ کیا تھے، حالانکہ 2 سال سے صاحب فراش، جی خیر و برکات تو ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، برکتیں اتر رہے ہیں، نور نازل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، سب کو فیض ہے۔ بارش ہو رہی تو سب پورا علاقہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، جی بے شک بے شک بے شک۔ تو اس کی خیر و برکات ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ ہر جگہ ہر شعبہ محسوس کر رہا ہے کہ یار عجیب خالی خالی سا، اور عجیب بد دلی سی، اور عجیب افسردگی ہے، یعنی وہ رونق سی نہیں محسوس ہو رہی۔ کام ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے، اس میں رونق نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، اس کو پر کرنے کے لیے وقت لگے گا۔